Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف کا ہو کر وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو، یہی ہے دین سیدھا و لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ سوچ رہا ہوں دنیا کیا ہے، دنیا داری کیا ہے، نام و نمود کی تہمت کیا ہے، شہرت ساری کیا ہے۔ یہ بھی اہل عشق ہی پہ کھلتا ہے رفتہ رفتہ، جس کو آسانی کہتے ہیں وہ دشواری کیا ہے۔ پہلی نظر کعبہ سے اب تک ہٹی نہیں ہے میری، اس کے سوا آنکھوں میں میری نور کی دھاری کیا ہے۔ روتی ہوئی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہیں ورنہ روتی ہوئی آنکھیں اس کو اچھی لگتی ہیں ورنہ رونا دھونا کیا ہے میرا، گریا ازاری کیا ہے۔ روح درود کا ورد کرے اور تو زمزم پیتا جا، اس کے بعد میں پوچھوں گا تجھ سے بیماری کیا ہے۔ ایک کتاب، ایک جائے نماز اور ایک تلوار تھی اس میں، جی چاہا دیکھوں دل میں یہ ایک الماری کیا ہے۔ ادھر ادھر کے سارے رستے کھلے ہوئے ہیں مجھ پر، جو تجھ تک لے کر جاتی ہے وہ راہداری کیا ہے۔ روز ازل سے وقت نے اب تک آنکھ نہیں جھپکی ہے، صحن حرم میں بیٹھ کے دیکھو شب بیداری کیا ہے۔ اس کی یاد میں رونے سے یہ بھید کھلا ہے مجھ پر،
دل رکھنا کس کو کہتے ہیں اور دلداری کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے. اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں. سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گمان کے ساتھ بس میں سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے. اور میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے. FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو، ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں، جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. FM 101 راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد اور بہت سارے ایسے شہر جہاں پہ آپ ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اس نشریات میں. اور پاکستان کے علاوہ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ دنیا کے قریباً 52 ممالک سے زیادہ ممالک میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کسی نہ کسی طور سے، طریقے سے. www.gov.bk.com اور اب تو بہت ساری ایپس ہیں. آپ اپنے موبائل پہ صرف سرچ کریں تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سو وہ دوست، وہ محترم دوست جو لیار غیر میں وقت نکال کے ہمارے ساتھ، کیونکہ ٹائمنگ کا بہت فرق ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ رات کی یہ پہر ہے، کہیں پہ دن ہے، کہیں پہ صبح ہے، کہیں پہ شام ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی اپنی مصروفیت سے وقت نکالنا اور یہ 2 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارنا. سو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. آپ بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. جی ہاں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہیں میں یہ احساس دلا رہا ہوں کہ آپ ہمارے سے اتنے دور ہیں. وہ لوگ بات کہ میں جب بھی یہ شعر سناتا ہوں، کیا شعر تھا کہ ملا ہے کون ایسا جس سے مل کر کھو گئے ہو تم، پرائے دیس میں جا کر پرائے ہو گئے ہو تم. تو بہرحال بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک پرائے دیس میں ہیں، لیکن آپ پرائے نہیں ہیں. دیس پردیس کی خاک میں نے بھی بہت چھانی ہے. وہ لوگ بات کہ یہ احساس نہ جانے کہاں سے چلا آتا ہے جب آپ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں، تو ہر بات پہ دل دکھتا ہے. وہ جیسے اجمی صاحب کا شعر ہے نا کہ بڑا خوبصورت شعر تھا اس حوالے سے، یہ جو دل دکھتا ہے بغیر کسی وجہ کے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو نشیب و فراز ہیں، یہ جو مزاج کا اتار چڑھاؤ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو باہر ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی اداسی چھا جاتی ہے. جیسے سیف الدین سیف کا شعر ہے نا کہ دن کے حوالے سے کہ آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے. سیف، آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے، نہ جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا. اور بس ایسا ہی ہے، آپ کو اور اداس نہیں کرنا چاہتا. 12:14 ہو جاتے ہیں، اور آپ مجھے بھی معلوم کہ یہ بس میں سخن جو ہے اس کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہے، اور ہماری اور آپ کی ملاقات صبح کے
4 بجے تک رہتی ہیں. پوری ٹیم کی کوشش کاوش ہوتی ہے. ٹیم میں شامل بہت سارے لوگ ہیں. ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی ہے, MCR کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور تمام شہروں میں رہنے والے جو سپروائزرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پورے 22 گھنٹے دیتے ہیں. تو بہرحال جناب, ہماری ٹیم کو ہیڈ کرتی ہیں محترمہ صدفرانی صاحبہ جو کہ پروگرام مینیجر ہیں, اور مہک جبین صاحبہ پروڈیوسر ہیں, اور باقی تمام لوگوں کے علاوہ آج کے پروگرام میں مجھے معاونت حاصل رہے گی 3 لوگوں کی. نایاب اقبال صاحب ہیں, سہیل تنولی صاحب ہیں, اور محمد طفیل ہیں. یہاں رات کے پیسوں کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے, لیکن بات اتنی سی ہے کہ بات کوئی بھی ہو, ہمیں آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. چاہے اس کو خود کلامی کہہ لیں, یا مائک کے اس طرف بیٹھ کے اکیلے باتیں کرنا کہہ لیں, ہم کلامی کہہ لیں, جو بھی کچھ ہے. لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ میں چاہے یہاں پہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو, میرے ارد گرد کوئی موجود ہوتا ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بات اگر دل سے کی جائے تو دل تک ضرور پہنچتی ہے. یار دے ویڑے آئی ٹپ ٹپ گلیاں, لبدی پھراں میں تینوں مل مل اکھیاں, ماہی میں تینوں سمجھاواں کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں, تیرے نال میں لائیاں اکھیاں, تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں. بے پرواہ میں تیرے عشق چ بندھیاں, بس تیرا مکھڑا دسے باقی تے میں اندھیاں, ماہی میں تینوں سمجھاواں کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں, تیرے نال میں لائیاں اکھیاں, تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں. دل میں اندھیر ہے, شکووں کا ڈھیر ہے, تیری دیوانی ہوئی تیرا قصور ہے, چھوٹے سے دل نو سمجھاواں کی تیرے نال میں لائیاں اکھیاں, تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں, تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں, تیرے نال میں لائیاں اکھیاں. پتا پتا بوٹا بوٹا جانے سارا حال دل جانم, میں ہوں من موجی پیا, کیسے کیا تیرا من مائل, چھوٹے سے دل نو سمجھاواں کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں.
حسن کو گر نصاب میں رکھنا، حسن کو گر نصاب میں رکھنا، عشق بھی کچھ شباب میں رکھنا، میں انہی موسموں میں آؤں گا، میں انہی موسموں میں آؤں گا، ایک دیا اضطراب میں رکھنا۔ بہرحال جناب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں، بزم سخن میں آپ کی شرکت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، اور ایک پورا سیگمنٹ ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن معذرت کے ساتھ 2:30 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یا آج ہوگا، بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جلد شروع ہو جاتا ہے، لیکن آج 2:30 کے بعد یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد آپ سے بات بھی ہو جائے گی۔ رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے 111-000-01، اور وہ محترم دوست جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا اپنے سیل فون سے نمبر ڈائل کرتے ہیں، ان کے لیے کوڈ کے ساتھ نمبر ہوا کرتا ہے، کوڈ ہے 051-111-000-101۔ جی ہاں، 051-111-000-11۔ وہ آپ نے غزل پوری سننا چاہی تو بہرحال بلقیس محمود کی جناب کی غزل تھی، اور ملا ہے کون ایسا جس سے مل کر کھو گئے ہو تم، پرائے دیس میں جا کر پرائے ہو گئے ہو تم، مجھے معلوم ہے نازاں تھے تم میری محبت پر، تیقن کے ثمر لے کر تذبذب ہو گئے ہو تم۔ اور شعر سنیے گا کہ میں گھڑیاں تکتے تکتے سو گئی تو خواب میں دیکھا، میں گھڑیاں تکتے تکتے سو گئی تو خواب میں دیکھا، میرے اشکوں سے تر بستر میں آ کر سو گئے ہو تم، رقیب دل چکن بھی ضد کرے تو ساتھ لے آنا، دلے دو نیم جی اٹھے چلو آ تو گئے ہو تم، انا کو قتل کر کے خود تیرے کوچے میں لے آئی، انا کو قتل کر کے خود تیرے کوچے میں لے آئی، اسی سرکش کے پٹنے سے معزز ہو گئے ہو تم۔ یہ جو بزم سخن میں، اور ویسے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بزم سخن نہیں ہے، یہ ویسی میں اور آپ بات کر لیتے ہیں، بس نام کوئی نہ کوئی دے دیا جاتا ہے۔ کبھی پروگرام ہوا کرتا تھا، کبھی یہ بزم ہوا کرتی تھی، بالکل اپنے اپنے پیرامیٹرز میں، یہ اس کا آغاز بھی تھا، اس کا اختتام بھی تھا، لیکن بس کچھ عرصے سے یہ بات کرنے کا بہانہ ہے۔ کچھ ایسے رشتے ہوتے، اس شعر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ انا کو قتل کر کے خود تیرے کوچے میں لے آئی۔ زندگی جیتے ہیں ہم، اپنی اپنی انائیں ہوتی ہیں، ایگو ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی انا نہیں ہوتی۔ بس یوں سمجھیے کہ ان رشتوں کو بننے کی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ انا جو ایسے لفظ ہیں، ان کو قتل کریں گے تو ان رشتوں میں پاکیزگی اور سچائی آئے گی، اور وہ قائم دائم رہیں گے۔ ورنہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، رشتے نہیں رہتے، باتیں رہ جاتی ہیں۔ وہ جیسے سلیم کوثر صاحب کے شعر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ وہ کہتا تھا کہ ہم دائم ہیں اور سب لوگ فانی ہیں، وہ کہتا تھا کہ ہم دائم ہیں اور سب لوگ فانی ہیں، سو اب سب لوگ ہیں، اس کی کہاوت یاد آتی ہے۔ تو بہرحال شعر تھا کہ انا کو قتل کر کے خود تیرے کوچے میں لے آئی، اسی سرکش کے مٹنے سے معزز ہو گئے ہو تم، اداسی کا بہت کچا گھڑا ہے، ڈوب جاؤں گی، میرے ساحل میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہو تم، گئے سونا کمانے تم بھرا گھر کر گئے سونا، میری تربت بتائے گی تمہیں کیا کھو گئے ہو تم۔ تربت بتائے نہ بتائے،
وقت ضرور بتاتا ہے کہ آپ نے گزرتے ہوئے وقت میں کیا کھو دیا اور کتنی آسانی سے کھو دیا. جس دنیا میں ہم ہیں اور جو سمت ہم نے متعین کی ہے یہاں زندہ رہنے کی، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جن کے سائے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم جانتے ہیں یہ بات، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ سراب ہے. تو سراب کے سائے تک بھی آپ کا پہنچنا ناممکن ہے. اسی دوڑ میں ہم بہت قیمتی چیزیں کھو دیتے ہیں، بہت ہی قیمتی چیزیں. پھر وقت گزر جاتا ہے، ہمیں تھوڑے عرصے بعد خیال آتا ہے کہ یہ تو غلطی ہے. اور زندگی کے اس سفر میں کہتے ہیں نا، وقت انتظار نہیں کرتا. نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سچ بات یہی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے. پھر آپ لاکھ کوشش کریں اپنے آپ کو سمجھانے کی، لیکن آپ اندر سے جانتے ہیں غلطی انسان کی غلطی خود ہی ہوتی ہے. بلکہ اس محمود کی ایک کلام ہے کہ نظر نظر میں تمنا دکھائی دیتی ہے، نظر نظر میں تمنا دکھائی دیتی ہے، یہ کس تلاش میں دنیا دکھائی دیتی ہے. پلک پلک میں عذاب عالیم ہو جیسے، کوئی قیامت کبریٰ دکھائی دیتی ہے. کوئی تو ہو جو راہ کارواں سنور جائے، کوئی تو ہو جو راہ کارواں سنور جائے. ہر ایک اینٹ شکستہ دکھائی دیتی ہے، ہر ایک قیس تبازات پا بجولا ہے. بھٹکتی ناکا لیلا دکھائی دیتی ہے، فریب شوق نظر کا سراب ہے منزل. فریب شوق نظر کا سراب ہے منزل. ہر ایک تلاش تماشا دکھائی دیتی ہے. بہرحال جانے بات کیا چل رہی تھی، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. نظر نظر میں تمنا دکھائی دیتی ہے، یہ کس تلاش میں دنیا دکھائی دیتی ہے. منتا ہووے انہاں لوکاں دا جنہاں ساڈے سجن نہ کھیڑے، منہ تے کر کے مٹھیاں گلاں بن دے دل غلط سنیرے. تو ماہی آباد روے، ساڈے دس چا زور نکیرے. جور سجل پردیسی دے، ماہی سنی بھی دسی دے. تانی تنی ہوئی ہے سٹے نہیں چانو ماہی، ڈاڈھی رونق بنی ہوئی ہے. سوڑ حسن دیے سرکارے، نہیں رس دے سجن پیارے. کپل موتیے دوار کی جگہ سونیے، کپل موتیے دوار کی جگہ سونیے.
तेरा हम सरते हम शक्ल किथा मिल सगना है अरब ते चीने तस्लीम कितई में होसी जग तेरा शौकीन मेरा नित टुरियाना चन माई ए भी आशकां दी तौहीन उन पैरा हेठ लतार वदा आमीन 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 आए मंडियां झूठ माया अज तू फरदा है जिवे दिल है लुट माया जीवा सदके गले दी हसीए चुकी पारल कठिया वसीए एक फुल मोटिए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए कल तोड़ गया वन पैर न पे नहीं कीती ढोल रसाई मेरी जिंदगी ते कर असर गई उस चन दी बेपरवाही नित हिजर फिराक दर्द हासे चा सजना रसम बनाई यासीन सजना इन सटिया वदी मौत भी रुख बदलाई साबिल सुक जावे संगी छोड़ गया शाला जिंदगी मुक जावे बाजार भी कांदियां छुरियां इश्के दिया चोटा बुरिया एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए परवा दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद मैं कुबे परवा दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे नैन 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 बागा विच फुल कोई ना अल्लाह मेरा जानदा है तेरी अखी दा मुल कोई ना तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद सोने नैन पसंद तेरी सूरत हुसन जमाल पसंद लेकिन हुजूर एक अफसोस है तैनू गैर पसंद मझ चरदी सिर चाया कोई दे दस सकना है तो सदे में नहीं आया तैनू गैर पसंद साडे वैर पसंद नीवियां दा हिक इकबाल पसंद बाजार विकांदी लोई तेरे बाज न डरदी कोई कुकुल मोतिए दमार के जगह सोनिए नी कुकुल मोतिए दमार के जगह
حیدار زوال دی بسملہ حرکت وچ برکت رہی نہیں کیڑی چنتا نال میں ترلے کیتے ملاقات سجن دی تھئی نلکے بور ہو گئے تھوڑا جیا دے ڈھلے رنگ سنگیاں دے ہو گئے چوں گردو بیر سلاب گئے کئی باہر نکلن دی رہی نہیں شک نہیں یاسین دے درداں دی آواز فلک تائیں گئی کالیاں گائی مایا دیہ جیندے چنگے ہوون ہوندا رب بھی ادا ہی مایا بازار وکاندی سروے میرا سامنے گلی وچ گھر وے کبل موتیے دمار کی جگہ سونیے دی کبل موتیے دمار کی جگہ سونیے دی کبل موتیے دمار کی جگہ سونیے مندا ہووے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ماجدین بات کر رہی ہوں. آپ کی خیریت لینا چاہوں گی. آپ کلاس میں آئیں گے. میں ایکچولی اسلام آباد میں تھا نہیں. وہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں. غلطی سے ہوتے ہی 2 دن ان کے پاس میسج گئے اور میسج بھی نہ سجے تو پھر یہ کہ وقت گزرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. ایک آپ ہی ہیں جن سے محسوس سجی ہوئی ہے اور ہمارا وقت گزر رہا ہے. نہیں مجھے بھی عادت ہے اور میں کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ ہاف آف دا ویک جو ہے وہ مجھے راولپنڈی اسلام آباد سے باہر ہے. چلیے بس کوشش کیجیے گا آئندہ کے لیے کہ ہم لوگوں کا یہ کہ انشاءاللہ خیال کر لیں تھوڑا. انشاءاللہ ایسے احمد فراز کے ساتھ کے شامل کروں گی. اس کے بعد سلیم کوثر صاحب کی ایک نظم شامل کریں. جناب احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ وہ دشمن جان سے پیارا بھی کبھی تھا. آپ بولتے ہیں وہ دشمن جان سے پیارا بھی کبھی تھا. اب کس سے نہیں کوئی ہمارا بھی کبھی تھا. اترا ہے رگو پہ میں تو دل کھٹتا گیا. اترا ہے رگو پہ میں تو دل کھٹتا گیا ہے کہ زہر جدائی کے گوارا بھی کبھی تھا. واہ واہ واہ. ہر دوست جہاں ابرے گریزاں کی طرح ہے. ہاں ہر دوست جہاں ابرے گریزاں کی طرح ہے. یہ شہر یہی شہر ہمارا بھی کبھی تھا. کیا بات ہے کیا بات. تتلی کے تعاقب میں کوئی پھول سا بچہ. ہاں تتلی کے تعاقب میں کوئی پھول سا بچہ. ایسا ہی کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا. واہ. اچھا جناب سلیم کوثر کی یہ نظم آپ نے بہت مرتبہ پڑھی. آج میں کوشش کروں گی کہ سب کو اچھی لگے. سلیم کوثر میرے صاحب کی پڑھنے کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے جتنا نہیں، آپ کا ماشاء اللہ سے. ایک نہیں، آپ کی آواز وہ تھوڑی سی اس میں وہ ہے نا بھاری پن سا وہ بہت خوبصورت لگتی ہے رات کے اس ٹائم. اور پھر سلیم کوثر صاحب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو شاید بہت دل سے پڑھتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. اور سلیم کوثر صاحب کے حوالے فرار نظم کا ٹائٹل ہے. سلیم کوثر صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ان کی ایک نئی کتاب جو ہے نا وہ ود ان ڈیز آ جائے گی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے یہ تو بہت اچھا ہے. ہاں جی. اور آسانی سے مل جائے گی. میں نے کوشش تو کی ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے چلیے، وہ پبلش ہمیں کرے. بتا دیجیے وہ گا آپ سے کہاں انشاءاللہ کہاں مل رہی ہے تاکہ پھر ہم وہاں سے لے سکیں. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے شکریہ جناب. فرار ہے نظم کا نام. ٹوٹے پھوٹے وعدوں سے ہاں خوش فہمیوں کا کشکول سجائے. مجھ میں رہنے کی خاطر تم آئے. ہاں ہاں. اس سے پہلے میں دروازہ کھولوں کچھ بولوں
अफवाहों की गर्द में लिपटे जहर आलूद मोहब्बत नामे लिए हुए तुम, उधड़े हुए रिश्तों के जामे सिए हुए तुम, मुझ में आन समाए। वाह वाह। मैं रहने के लिए बना हूँ, जो आए मुझ में रह जाए। हाँ, मुझे सजाए, जितना प्यार करे उतना सुख पाए। वाह वाह। तुमसे पहले भी कुछ लोग यूं ही आए थे, हाँ, अपने अंदर मुझ में तब्दीली के ख्वाब सजा लाए थे। और फिर एक दिन, हाँ, और फिर एक दिन जिसने जो भी अहद किया वो तोड़ दिया, तोड़ दिया। जिसने जो भी बात कही वो रद्द कर दी, लेकिन तुमने तो हद कर दी। वाह वाह। आपको नहीं कहा। अच्छा। लेकिन तुमने तो हद कर दी। मेरे दिन वीरान हुए हैं, मेरी सुबह के चेहरे पर कितनी रातों के जख्म लगे हैं, मेरी शाम उदास खड़ी है, आहा, मेरे उफक पे सूरज लहू लहान पड़ा है, दीवारों से खून रिश्ता है, हाँ, दरवाजों से मेरा एक राज आया है, मेरे सहन में दुश्मन की साजिश रखना है। वाह। सुना है अब इस हाल में मुझको छोड़ के तुम जाने आने वाले हो। हाँ, मेरे बाहर बैठ के मेरी याद का गम खाने वाले हो। वाह। तुमसे और उम्मीद भी क्या हो, हाँ, तुमसे और उम्मीद भी क्या हो, तुम भी तो दुनिया वाले हो। क्या बात, क्या बात। जब तक इश्क से इश्क नहीं मिलता, हाँ, तन्हा दुख सहना है। वाह। जब तक इश्क से इश्क नहीं मिलता, तन्हा दुख सहना है। घर की फिक्र तो उसको होगी जिसको घर में रहना, जिसको घर में रहना है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। पीते रहिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद सर। जी जी, सजाद बात कर। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा है। मैं सरगोदा बलवाल से बोल रहा हूँ, तसव्वुर आजम। कैसे हैं आप तसव्वुर आलम साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। काफी अरसा पहले आपसे बात हुई थी जनाब। और आपका शो प्रेम दे देता है, यकीन माने। अल्लाह आपको खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी आपकी। जी सर, मैंने आपको गजल सुनानी थी, हूँ तो नहीं इस काबिल। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, हुक्म कीजिए। जी सुनाओ सर। जनाब बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हाँ, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हाँ। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हंस। जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। हाँ हाँ। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। हाँ, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप। हाँ, किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर उठकर चुपचाप। हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। हाँ, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, हाँ, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन हाँ, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्ती वाले ताबिश। हाँ, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हाँ। जो किनारे को मिलाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है। अब्बास ताबिश साहब की बहुत खूबसूरत गजल है। जो किनारे को मिलाते हुए मर जाते हैं। हाँ हाँ। सलाम, सलूट मारता हूँ सर आपको। सर आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुस्न को गर निसाब में रखना, इश्क भी कुछ शबाब में रखना। मैं इन्हीं मौसमों में आऊंगा, एक दिया इस तराब में रखना। फूल कोई नाप के रखना तुम, फूल कोई नाप के रखना तुम, अपनी खुशबू किताब में रखना। उसकी आदत है वस्ल की शब भी, उसकी आदत है वस्ल की शब भी,
خواہشوں کو حجاب میں رکھنا، میں اڑانے شمار کرتا ہوں، تم پروں کو حساب میں رکھنا۔ مجھ کو عادت ہے کچھ بھٹکنے کی، مجھ کو عادت ہے کچھ بھٹکنے کی، کوئی رستہ سراپ میں رکھنا، پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لینا تم، پاؤں جب بھی رکاب میں رکھنا۔ جی ہاں، یہ آج میرے پاس کتاب ہے طارق نعیم صاحب کی، باقی کتابوں کے علاوہ بھی، تو اس میں سے کچھ غزلیں شامل کریں گے طارق نعیم صاحب، اور ان کی کتاب جو ہے وہ اس کا عنوان ہے دیے میں جلتی رات۔ یہ جو دیے میں جلتی رات ہے، ان کی سیکنڈ تھرڈ لاسٹ ایڈیشن ہے۔ اور ایک اور چند اشعار انہی کی شامل کرتا ہوں کہ قریہ جاں سے جاتے جاتے درد پرانا ٹھہر گیا، قریہ جاں سے جاتے جاتے درد پرانا ٹھہر گیا ہے، یوں لگتا ہے اس موسم میں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، ممکن ہو تو شام کو ایک دن ملنے کی تقریب کرو تم۔ آپ خواہش چھپی ہوئی دیکھیں اس شعر میں کہ طارق صاحب لکھتے ہیں کہ ممکن ہو تو شام کو ایک دن ملنے کی تقریب کرو تم، کچھ دن کو اس شہر میں اپنا آب و دانا ٹھہر گیا ہے، تم نے تو ایک بات کہی تھی یوں ہی کسی دن گھر آنے کی، تم نے تو ایک بات کہی تھی یوں ہی کسی دن گھر آنے کی، میرے دروازے پر آ کر ایک زمانہ ٹھہر گیا ہے، مجھ سے ایک نگاہ ملی ہے اس کی ذرا سی رستے میں ہی، ویرانے کو جاتے جاتے ایک دیوانہ ٹھہر گیا ہے۔ ہے کیا یہ جو تیرے میرے درمیاں ہے، اندیکھی انسنی کوئی داستان، ہے کیا یہ جو تیرے میرے درمیاں ہے، اندیکھی انسنی کوئی داستان ہے، لگنے اب زندگی خالی ہے میری، لگنے لگی ہر سانس بھی خالی، بن تیرے بن تیرے بن تیرے کوئی خلش ہے، ہاں میں بن تیرے خلش ہے، میں نظر سے نظر یہ ملاتے ہی نہیں، ایک گھنی تنہائی چھا رہی ہے، منزلیں راستوں میں ہی گم ہونے لگی، ہو گئی انسری ہر دعا میری، رہ گئی کہیں دن تیرے
خدنگے چشم بھی ہے حسن دل پذیر کے ساتھ، خدنگے چشم بھی ہے حسن دل پذیر کے ساتھ، کئی شکار کرے گا اسے ایک تیر کے ساتھ، خدا کرے کہ میرا عشق معتبر ٹھہرے، خدا کرے کہ میرا عشق معتبر ٹھہرے، میں رات خواب میں روتا رہا ہوں میر کے ساتھ، چلو کہ ہم بھی کوئی کوئے بے ستوں کاٹے، رہے نہ تیشہ فرہاد جوئے شیر کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ زنجیر عمر ٹوٹ گئی۔ کیا خوبصورت شعر ہے، اور کیا مصرع طارق نعیم صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد یہ زنجیر عمر ٹوٹ گئی، ذرا سی دیر تو زندہ چلا اسیر کے ساتھ، عجب فقیر تھا جب وہ چلا گیا تو کھلا۔ میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد احساس ہوتا ہے۔ عجب فقیر تھا جب وہ چلا گیا تو کھلا، گیا ہے دل بھی میرا کاسہ فقیر کے ساتھ، نہیں ہے کوئی تیرا ہم سفر تو کیا غم ہے، غبار راہ تو ہوتا ہے راہ گیر کے ساتھ۔ اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، دیے میں جلتی رات۔ چند اشعار شامل کرتے ہیں کہ ستارے ڈوب رہے تھے ابھر رہی تھی میں، ستارے ڈوب رہے تھے ابھر رہی تھی میں، سنہرے وقت تیری منتظر رہی تھی میں، تھی شرمسار شفق سر اٹھا رہے تھے افق، تھی شرمسار شفق سر اٹھا رہے تھے افق، وہ گفتگو سی فضاؤں سے کر رہی تھی میں، سحر وہیں سے جگائی شہید لمحوں نے۔ آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں اور ذرا سوچیں، ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ الفاظ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر لگتی ہے، ان کو ملاتے، ان کو جوڑتے، ان کی بنت بنتے۔ یہ تو الفاظ کی کہانی ہے، ایک زبان پر دسترس ہونی چاہیے، کتنی عمر لگی ہوگی، اور اس کے بعد ریاضت، تجربہ، اور ہر رشتے ناطے تعلق واسطے جن چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ زندگی کا جو حصہ ہے، ان کو کتنے قریب سے روح میں بسایا ہوگا، پھر کہیں جا کر لفظوں میں جان آئی۔ سحر وہیں سے جگائی شہید لمحوں نے، تمام رات جہاں نوحہ گر رہی تھی میں، ڈھلی ہوں میں بھی تیرے ساتھ ہے شب ہجراں، ڈھلی ہوں میں بھی تیرے ساتھ اے شب ہجراں، یہ جرم تھا کہ شریک سفر رہی تھی میں، وہ سو گئے ہیں تو احساس جاگ اٹھا ہے، وہ سو گئے ہیں تو احساس جاگ اٹھا ہے، خبر دنوں میں بڑی بے خبر رہی تھی میں، جو رنگ رنگ مہکتی رہی ہواؤں میں، انہی بہار فضاؤں پہ مر رہی تھی میں، ستارے ڈوب رہے تھے ابھر رہی تھی میں، سنہرے وقت تیری منتظر رہی تھی میں، سحر وہیں سے جگائی شہید لمحوں نے، تمام رات جہاں نوحہ گر رہی تھی میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان، اس ذات کا بڑا کرم۔ انیلا فرام لاہور۔ جی انیلا، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوتی تھیں، اب میرا خیال ہے آپ ہوتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ غائب تھیں، آپ ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے؟ جی معذرت کے ساتھ میں غائب اس لیے تھی کہ تھوڑی مصروفیت تھی، تو بس اس لیے، لیکن میں پروگرام سنتی تھی، تھوڑے دن بیچ میں آپ ہی بیچ میں غائب ہوتے رہے ہیں۔ ایسے ہی بالکل ایسے۔ اور سب سننے والوں کو ڈھیروں دعائیں اسلام، جہاں جہاں سب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شاد آباد اور خوش رکھے آپ، اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین۔ اور پروگرام اچھا چل رہا ہے حسب معمول، جیسے کہ آپ ہمیشہ بہت اچھی شاعری لے کے آتے ہیں، شکریہ، اور بڑے اچھے اچھے شعراء کو آپ لے کے آتے ہیں،
بہت زبردستی. اور چند لائنیں کہوں گی. جناب. کانٹوں کی چبھن پائی, ہاں پھولوں کا مزہ بھی, ہاں دل درد کے موسم میں رویا بھی ہنسا بھی. واہ. ہر ایک سے منزل کا پتہ پوچھ رہا ہے. ہاں گمراہ میرے ساتھ ہوا راہ نما بھی. کانٹوں کی چبھن پائی, پھولوں کا مزہ بھی, دل درد کے موسم میں رویا بھی ہنسا بھی. اور سب کو ڈھیر دعائیں اسلام. اور سجاد صاحب, رونق بڑی چلتی ہے جب آپ آتے ہیں. جب آپ جس دن نہیں آتے نا, ہم بس کانوں پہ ٹوٹیاں گھماتے رہتے ہیں. نہیں, میں آپ کی اعلیٰ ظرفی, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ چھٹی نہ ہو. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور اس طرح خوشی اور کامیابیاں دے, اور آتے رہیے. آپ کو بہت سب جو دیار غیر سے ہمارے بہن بھائی آتے ہیں ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اور اسلام, اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ تو بہت خیال رکھیے. اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. فضا خان بات کر رہی ہوں جہلم. فضا خان بات کر رہی ہیں جہلم سے. جی بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. شو ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے. میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے آپ کا شو. آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جی فضا, کیا لے کے آئی ہیں؟ کچھ شاعری کے حوالے سے ہے آپ کے پاس؟ جی ایک چھوٹی سی غزل ہے, وہ سناؤں گی آپ کو. جناب ارشاد. گلو گلزار کی باتیں, گلو گلزار کی باتیں, لبو رخسار کے قصے, یہاں سب کے گلو گلزار کی باتیں, لبو رخسار کے قصے, یہاں سب کے مقدر میں فقط زخم جدائی ہے. کبھی جھوٹے فسانے ہیں وصالے یار کے قصے. بلا عشق و محبت سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے, بلا عشق و محبت سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے. سنو تم کو سناتی ہوں میں کاروبار کے قصے. میرے احباب کہتے ہیں یہی ایک عیب ہے مجھ میں. میرے احباب کہتے ہیں کہ یہی ایک عیب ہے مجھ میں. سرے دیوار لکھتی ہوں پسے دیوار کے قصے. کہانی کے سلیلا کی بہت ہی خوب ہے, لیکن کہانی کے سلیلا کی بہت ہی خوب ہے, لیکن میرے دل کو لباتے ہیں رسم و دار کے قصے. میں کیسے خون روتی ہوں وطن کی داستانوں پہ, میں کیسے خون روتی ہوں وطن کی داستانوں پہ. کبھی تم بھی تو سن جاؤ میرے آزار کے قصے. اچھا. شوئے میں اسی کارن لوگوں سے نہیں ملتی, شوئے میں اسی کارن لوگوں سے نہیں ملتی. وہی بیکار کی باتیں, وہی بیکار کے قصے. جی بھائی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور انیلا پی آئی تھی, ان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سعادت محترم. وعلیکم السلام. سرکار محسن رانا امریکہ نیو جرسی سے میں گفتگو ہوں. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر جی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جناب آپ سنائیں کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم, اس ذات کا بڑا احسان. سرکار محفل میں جہان آرا تبسم صاحبہ کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوں. ارشاد. اور یہ غزل جو ہے آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور اتنے حادثات ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہے انہی حادثات کے ساتھ. ٹھیک. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کسی ایک عورت کی آواز ہے. ارشاد. تو فرماتی ہے کہ اکثر جوئے کے کھیل میں ہاری گئی ہوں میں, اکثر جوئے کے کھیل میں ہاری گئی ہوں میں, غیرت کے نام پر بھی تو ماری گئی ہوں میں. صیاد زیوروں میں جگڑتا رہا مجھے,
पिंजरे में डालने को सवारी गई हूँ मैं, हाँ ना करदा गुनाहों की सजा वार भी ठहरी, शोलों से कई बार गुजारी गई हूँ मैं। हाँ क्यों फिर से कटहरे में बुलाया गया मुझे, हाँ क्यों फिर सलीब पर से उतारी गई हूँ मैं। हाँ है रूह दाग दाग मेरे उजले से तन की, हाँ लहजे की मार मार के मारी गई हूँ मैं। हाँ और फिर से तुम्हारी याद दिलाई गई मुझे, हाँ फिर से तुम्हारी याद दिलाई गई मुझे, फिर से उसी गली से गुजारी गई हूँ मैं। हाँ तन्हाइयाँ तुम्हारा पता पूछने लगे, हाँ जिस दिन से जिंदगी से तुम्हारी गई हूँ मैं। हाँ मैं आसमां पे चांद सितारों की सफ पे थी, हाँ तेरे लिए संधी पे उतारी गई हूँ मैं। हाँ और तुमने जो मुस्कुरा के तबस्सुम कहा मुझे, हाँ तुम पर तुम्हारे नाम पे वारी गई हूँ मैं। हाँ अक्सर जुए के खेल में हारी गई हूँ मैं, हाँ गैरत के नाम पर भी तो मारी गई हूँ मैं। हाँ वाह इजाजत हो तो सलीम खुसर साहब की एक बड़ी प्यारी उनकी मारूफ गजल है, वो मेरी आंखों के सामने है सर। जनाब जनाब इरशाद शामिल कीजिए। न ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। क्या बात है, बड़ा अच्छा इंतखाब, बहुत अच्छा इंतखाब। न ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हाँ सरे आई ना मेरा अक्स है, पसे आई ना कोई और है। वाह वाह न किसी के दस्ते तलब पे हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। हाँ मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। हाँ अजब एतबारो बेएतबारी के दरमियान है जिंदगी। हाँ मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। हाँ मेरी रोशनी तेरे हदो हाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर हाँ तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और या है। कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। हाँ तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकिया कोई और है। हाँ वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। हाँ मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। हाँ कभी लौट आए तब पूछना नहीं, देखना उसे उन्हें गौर गौर से। से। हाँ जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। हाँ हाँ जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, हाँ तो फिर उसके मायने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। ऐसे ही। वाह वाह न ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। हाँ सरे आई ना मेरा अक्स है, पसे आई ना कोई और है। हाँ वाह वाह पसे आई ना कोई और है। हाँ अच्छा इंतखाब था। सर जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जी मैं बताइए। फिर इजाजत चाहता हूँ। राहत फतेह अली खान का एक ट्रैक है, बहुत अरसा हो गया, क्योंकि राहत फतेह अली खान साहब आपकी महफिल में शामिल हुआ करते हैं। हाँ तो लेकिन ये वाला ट्रैक जो है ना, वो नैना ठगले में उनका ट्रैक आप लगाया करते थे। मैं कोशिश बहुत अरसे से वो प्ले नहीं हुआ, तो वो अगर शामिल हो जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। आप ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर, इजाजत अल्लाह चाहता हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا احسان، استاد کا بڑا کرم. جناب سر آپ غائب ہو گئے ہیں، مطلب کیا چل رہا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں چل رہا. میں نے تو ایک نہیں لائک 2 چھٹیاں کی میں نے. اچھا کل آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ نے یہ اگر زندہ رکھا. رضب تبریز صاحب کی ایک غزل آپ کہہ رہے ہیں. آپ نام بتائیں گی؟ سوری ماریا بات کر رہی ہوں. جی ماریا، آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہو. گرمی بہت ہے نا. اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کوئی 16 سال سے پروگرام کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ سوال پوچھیں گے یار آپ 16 سال سے پروگرام کر رہے ہیں، روزی آگ کے نام کیوں بتاتے ہیں؟ نہیں وہ بات نہیں ہے، مطلب مجھے بتانا چاہیے. بس وہ گرمی نے پریشان کیا. انسان ہے سر. آپ اسلام آباد میں رہ رہی ہیں اور آپ گرمی کی بات کر رہی ہیں. سر بہت گرمی تھی آج. اچھا چلیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن پاکستان کے دوسرے شہروں میں جیسے ڈیرہ اسماعیل خان ہے، جیسے وہاڑی ہے، سندھ ہے، اس میں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے نا. نہیں ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو نہیں، لیکن جو جہاں رہتا ہے وہ اپنے مطابق بات کرتا ہے نا. صحیح کہہ رہی ہیں. جناب کیا لے کے آئیں؟ جی کہتے ہیں نہ کیس نہ فرحات، نہ رانجھے کے بیاں سے، وہ صرف مسکراتے ہیں اس دل کے گماں سے. کیا بات کیا بات. میں پرستار ہے وصل ہوں، وہ پرستار ہے شرم. ایک دن تو کوئی جائے گا دونوں میں ایمان سے. اچھا ہے فردوس میں کوئی رس نہیں ہے، حوروں کو ورنہ دیتے منہ دکھائی کہاں سے. جو دل دیا تو بولے اس کا کیا کروں، 2 گجرے بھی نہ لا سکے پھولوں کی دکان سے. کیا بات. اچھا زلف دراز نے زمیں کو چوم کر کہا، کوئی نہ بڑھے تیرگی میں اور یہاں سے. تعریف ان کی ہم نے بھی سنی ہے بارہا، خورشید سے خوشبو سے تتلی کی زباں سے. کیا بات کیا بات. نزدیکیوں کے بار سے الفاظ سل چکے، احساس مگر جاری ہے ہونٹوں کے نشاں سے. واہ واہ. نس نس میری سبیل ہے، نس نس میری سبیل ہے شراب عشق کی، سو چسکیاں بھر لیتے ہیں وہ نیلے رواں سے. واہ. رضب ہمیں گلے ملو کہ ہم برے نہیں، اس دیس ہم سفیر ہیں ایک ملک
کیا بات، کیا بات. رزق تبریز صاحب ہے سر. جی ہاں، بہت اچھا انتخاب اور مختلف انتخاب لے کے آئیں. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے ماریا. ہلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سے بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ جی جیما صاحب، آپ اسپین پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ جی کیا لے کے آئے آج پروگرام؟ آواز تھوڑی سی ٹھیک نہیں آ رہی، میں دوبارہ کال کرتا ہوں. ٹھیک، دوبارہ کال کیجیے تھوڑا سا. جی ہاں، تھوڑا سا آواز میں پرابلم ہے، آپ کو دوبارہ کال کرنی پڑے گی. جی السلام علیکم. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ، آپ ہری پور سے بات کریں؟ اللہ از سو کائنڈ. ٹھیک ہے آپ؟ جی عائشہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جناب، سچیما اسپین سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور عائشہ محترمہ جو ہے ہری پور سے شامل ہو رہی ہیں. باقی دوست جو ٹیلی فون کریں ان کی آپ کی آواز، آپ کے ٹیلی فون سیٹ کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارے ٹیلی فون سیٹ کا پرابلم ہے. اس سے زیادہ کال جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آئے گی. سو آپ تکنیکی وجہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بات کرنا مشکل ہو جائے گی، یا پھر 10-15 منٹ کے بعد کوشش کریں گے. احمد فراز صاحب کی کتاب خواب گل پریشاں ہے، اس میں سے ایک غزل شامل کریں گے اور ایک نظم شامل کریں گے. اس سے پہلے چند اشعار طارق نعیم صاحب کے کہ کوئی ستارہ کوئی ایسا راستہ مل جائے، کوئی ستارہ کوئی ایسا راستہ مل جائے، میرا بھی چشمے غزالاں سے سلسلہ مل جائے. تیرا بنایا ہوا ہوں مگر یہ سوچتا ہوں، تیری حدوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے. آپ احساس کو ذرا تصور میں لائیں کہ کس احساس پہ لکھی گئی یہ نظم ہے، یہ غزل ہے اور یہ کلام ہے. تیرا بنایا ہوا ہوں مگر یہ سوچتا ہوں، تیری حدوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے. میں دیکھنا تجھے چاہوں تو دیکھ بھی پاؤں، میری نظر کو کوئی ایسا زاویہ مل جائے. لکھا ہوا تو میں زرعی حروف سے ہوں مگر، لکھا ہوا تو میں زرعی حروف سے ہوں مگر، تیری نگاہ کا ذرا سا جو حاشیہ مل جائے. یہی نہ ہو کہ سفر شب کا رائیگاں ٹھہرے، یہی نہ ہو کہ سفر شب کا رائیگاں ٹھہرے. دعا کرو کہ وہاں کوئی جاگتا مل جائے. اور شعر ہے کہ ہو دل کو جس کی تمنا وہی نہیں ملتا، ہو دل کو جس کی تمنا وہی نہیں ملتا، وگرنہ راستہ چلتے میں کیا سے کیا مل جائے. یہ زندگی ہے نہ اتنا ملول ہو طارق، نہ جانے کون سے لمحے وہ بے وفا مل جائے. ہو دل کو جس کی تمنا وہی نہیں ملتا. بس یہی زندگی ہے کہ جب وہ کیا اس کو شعر میں تشریح کر لیتے ہیں کہ وہ عظیم ہاشمی نے کہا تھا کہ وہ دریچے میں کب نہیں آتا، جب ضرورت ہو تب نہیں آتا. تو یہ زندگی ہے. آپ کی خواہشات
ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ جنم لیں تو ان کو حقیقت بھی مل جائے. کچھ خواب اور ان کی تعبیر آنے میں وقت لگتا ہے، اور کبھی کبھی تو خواب پورے ہوتے بھی نہیں ہیں. بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور ان کو حقیقت کا روپ بھی مل جاتا ہے، چاہے وہ دیر سے ملے، چاہے وہ 1 صدی کے بعد ملے، لیکن زندگی میں ہی ملے. یہ بھی قسمت نصیب کی بات ہے، ورنہ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خواب سراب رہ جاتے ہیں. احمد فراز نے لکھا کہ وہ تفاوتیں ہیں میرے خدا کہ یہ تو نہیں کوئی اور ہے. لفظ عربی سے لیا گیا تفاوت. وہ تفاوتیں ہیں میرے خدا کہ یہ تو نہیں کوئی اور ہے، کہ تو آسمان پہ ہو تو ہو پر سرے زمین کوئی اور ہے. وہ جو راستے تھے وفا کے تھے، یہ جو منزلیں ہیں سزا کی ہیں. وہ جو راستے تھے وفا کے تھے، یہ جو منزلیں ہیں سزا کی ہیں. میرا ہم سفر کوئی اور تھا، میرا ہم نشیں کوئی اور ہے. میرے جسم و جاں میں تیرے سوا نہیں اور کوئی بھی دوسرا. میرے جسم و جاں میں تیرے سوا نہیں اور کوئی بھی دوسرا. مجھے پھر بھی لگتا ہے اس طرح کہ کہیں کہیں کوئی اور ہے. میں اسیر اپنے غزال کا، میں فقیر دشت وصال کا. جو ہرن کو باندھ کے لے گیا وہ سبق تگی کوئی اور ہے. میں عجب مسافر بے امان کہ جہاں جہاں بھی گیا وہاں. مجھے یہ لگا میرا خاکداں یہ زمین نہیں کوئی اور ہے. رہے بے خبر میرے یار تک، کبھی اس پہ شک کبھی اس پہ شک. رہے بے خبر میرے یار تک، کبھی اس پہ شک کبھی اس پہ شک. میرے جی کو جس کی رہی للک وہ قمر جبیں کوئی اور ہے. یہاں یہ احمد فراز کا خاصہ تھا کہ یہ جو لفظ ہے للک، یہ انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے. یہ آپ کو عربی میں ملے گا. رہے بے خبر میرے یار تک، کبھی اس پہ شک کبھی اس پہ شک. میرے جی کو جس کی رہی للک وہ قمر جبیں کوئی اور ہے. یہ جو 4 دن کے ندیم ہیں انہیں کیا فراز کوئی کہے. وہ محبتیں وہ شکایتیں ہمیں جس سے تھیں کوئی اور ہے. تو آج میری کوشش ہے کہ خواب گل پریشاں جو کتاب ہے اس میں سے وہ کچھ تو چیزیں ایسی جو بہت اس کتاب کی مشہور ہوئی، جیسے غزل آف دا سینچری کہی گئی. وہ اس غزل کو جو زمین میں جو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ زمین میں غزل تھی طویل، جس کے اشعار تھے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. یہ جو غزل تھی، کتاب کی بات میں کر رہا تھا، تو اس کتاب میں بہت ساری ایسی غزلیں تھیں، ایسا کلام تھا جو بہت مشہور ہوا. خواب گل پریشاں ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 3rd لاسٹ ایڈیشن ہے. اس کے بعد ایک کتاب آئی تھی، اس کا نام تھا غزل بہانہ کروں. غزل بہانہ کروں جب آئی تو اس کے بعد ہم نے اپنے اس بزم سخن، یہ جو غنچہ شوق کا ٹائٹل ہے، اس کا ٹائٹل چینج کر کے غزل بہانہ کروں کے ٹائٹل سے یہ پروگرام 2-3 سال ہوتا رہا. وہ ان کی کتاب احمد فراز کی زندگی میں ہی ان کی کتاب تھی غزل بہانہ کروں، تو اس کے نام پہ ہم نے 2-3 سال یہ پروگرام کیا. غزل بہانہ کروں کے بعد جو لاسٹ کتاب تھی اس کے احمد فراز صاحب کی، وہ تھی اے عشق جنو پیشہ. تو بہرحال اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو اس کتاب میں ہمیشہ سے وہ چیزیں شامل ہوتی رہیں جو بہت مشہور ہوئی، جن کو بہت شہرت ملی. جیسے بھلی سی ایک شکل تھی، وہ بھی اسی کتاب کی ہے کہ بھلے دنوں کی بات تھی، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن ہو نہ دیکھنے میں عام سی. اب ساری ذہن میں تو نہیں ہے، اب کتاب بہرحال میرے پاس ہے، لیکن
اس کو نہیں ڈھونڈتے. اس کا ایک شعر تھا کہ نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی راہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سا سفر لگے. کوئی بھی رت ہو اس کی چھپ فضا کا رنگ روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی. تو بہرحال اسی کتاب میں سے یہ چند چیزیں تھیں جو بہت مشہور ہوئیں. اور پھر یہی ہوتا یہ ہے کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے پھر اسی کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے. خوابوں کے بیپاری بھی نظم جو ہے، ہم خوابوں کے بیپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا، کچھ وقت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا، وہ بھی اسی کتاب کی نظم ہے. لیکن اب میں نے ان 2-3 دنوں میں کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں اس کتاب میں شامل کروں جو شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو، اس کو کسی پروگرام میں جگہ ہی نہیں ملی اور شامل نہیں کی. تو ایک نظم تھی، وہ تیری طرح کوئی اور تھی. اس کو شامل کرتے ہیں آج کہ عنوان ہے وہ تیری طرح کوئی اور تھی. انہوں نے لکھا کہ یوں ہی دوش پر سنبھالے گھنی زلف کے دوشالے، یوں ہی دوش پر سنبھالے گھنی زلف کے دوشالے، وہی سانولی سی رنگت، وہی نین نیند والے. جی ہاں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وقت کم ہے اور آج میں نے ایک اور کتاب کو بھی شامل کرنا ہے، اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ٹیلی فون نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. جب کال زیادہ آتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا بیٹری کا پرابلم ہو جاتا ہے. اس بات سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 چیزیں شامل کر لوں. یوں ہی دوش پر سنبھالے گھنی زلف کے دوشالے، وہی سانولی سی رنگت، وہی نین نیند والے. نیند، یہ جو آنکھیں ہیں، اس کے حوالے سے احمد فراز کی شاعری میں بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ جو نیند سے بھری آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت غزل میں اس کو جگہ دی کہ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، رونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی. تو ایسی آنکھیں جو نیند سے بوجھل ہوں، ان کے بارے میں احمد فراز نے بہت لکھا، یا ان کا ذکر بہت کیا اپنی شاعری میں. یوں ہی دوش پر سنبھالے گھنی زلف کے دوشالے، وہی سانولی سی رنگت، وہی نین نیند والے، وہی من پسند قامت، وہی خوش نما سراپا، جو بدن میں نیم خوابی تو لہو میں رت جگہ سا. کبھی پیاس کا سمندر، کبھی آس کا جزیرہ، وہی مہربان لہجہ، وہی میزبان وطیرہ. تجھے شاعری سے رغبت، اسے شعر یاد میرے، وہی اس کے بھی کرینے جو ہیں خاص وصف تیرے. کسی اور ہی سفر میں سر راہ مل گئی تھی، تجھے اور کیا بتاؤں، وہ تیری طرح کوئی تھی. کسی شہر بے اما میں کبھی موت کا سفر تھا، کبھی زندگی سے کھیلا، میرا جسم جل رہا تھا، وہ گھٹا کا سائباں تھی، میں رفاقتوں کا مارا، وہ میری مزاج داں تھی. مجھے دل سے اس نے پوجا، اسے جہاں سے میں نے چاہا، اسی ہمرہی میں آخر کہیں آ گیا دو راہا. یہاں گمرہی کے امکان، اسے رنگو بو کا لپکا، یہاں لغزشوں کے سامان، اسے خواہشوں نے تھپکا. یہاں دام تھے ہزاروں، یہاں ہر طرف قفس تھے، کہیں زر زمیں کا دلدل، کہیں جال تھے ہوس کے. وہ فضا کی فاختہ تھی، وہ ہوا کی راج پتری، کسی گھاٹ کو نہ دیکھا، کسی جھیل پہ نہ اتری. پھر ایک ایسی شام آئی کہ وہ شام آخری تھی. کوئی زلزلہ سا آیا، کوئی برق سی گری تھی. عجب آندھیاں چلیں پھر کہ بکھر گئے دل و جاں، نہ کہیں گلے وفا تھا، نہ چراغے عہد و پیماں. وہ جہاز اتر گیا تھا، یہ جہاز اتر رہا ہے. تیری آنکھ میں ہے آنسو، میرا دل بکھر رہا ہے. تو جہاں مجھے ملی ہے، وہ یہیں جدا ہوئی تھی.
तुझे और क्या बताऊं, वो तेरी तरह कोई थी।
فیصلہ میں نے جدائی کا جوانی سے کیا، فیصلہ میں نے جدائی کا جوانی سے کیا، خود کو شاداب اسی ایک کی کہانی سے کیا، فیصلہ میں نے جدائی کا جوانی سے کیا، خود کو شاداب اسی ایک کی کہانی سے کیا، وہ تو آباد ہوا دل کے پری خانے میں نے آغاز سفر نقل مکانی سے کیا، آنکھ سے طے نہ ہوئی آنکھ کی دوری برسوں، دل نے دل تک کا سفر کتنی روانی سے کیا، میں نے آباد رکھی ہجر کی وحشت دل میں، میں نے آباد رکھی ہجر کی وحشت دل میں، کوئی وعدہ نہ کسی شام سہانی سے کیا، میں نے بھی رنج سے وہ شہر تعلق چھوڑا، فیصلہ اس نے بھی یہ دل کی گرانی سے کیا، وہ سبک رنج بھی میرے ہی رہا در پہ جاں، پیار میں نے بھی اسی دشمن جانی سے کیا۔ اور طارق صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ تیرے جیسا اور جہاں میں کوئی چولا روح نہ مل سکا، مجھے اور لوگ بہت ملے مگر ایک تو نہ مل سکا، یہ عجیب وضع کا ہجر تھا کہ بچھڑنے والے کی کھوج میں کئی آفتاب گئے مگر میرا ماہ روح نہیں مل سکا، کسی اور کا کوئی ذکر کیا اسی کائنات وجود میں، مجھے اپنا آپ سراغ بھی تو کبھو کبھو نہیں مل سکا، میں بہت پھرا تیری کھوج میں مگر آج تک میرے ہی لجو تیرے بھید کا کوئی ایک سرا دم جستجو نہیں مل سکا، تیرے بعد جوں تو تمام شہر نے رنگ رنگ کی بات کی، کوئی تجھ سا حرف شناس صاحب گفتگو نہیں مل سکا، تیرے جیسا اور جہاں میں کوئی شعلہ رو نہیں مل سکا، مجھے اور لوگ بہت ملے مگر ایک تو نہیں مل سکا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی اے میرے مرشد من وچ لائی ہوں، وہ نفی اسبات دا پانی دے کے ہر رگے ہر جائی ہوں، وہ جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا، اتے جسے بوٹی لائی ہوں پھر میری جگڑی جی اے میلا والے امی جگڑی جی اے میلا والے امی جگڑی جی اے نبی پاک دی جگڑی جی اے نبی پاک دی جگڑی جی اے مولا ایڈی والی جگڑی جی اے مولا ایڈی والی جگڑی جی اے میرے پیر دی جگڑی جی اے میرے پیر دی جگڑی جی اے میں سارے سبز دی جگڑی جی
ਬੁਲਹਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ। ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਾ ਭੱਗਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾਂ ਮਸਤ ਖਰਾਬਾਂ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਨ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ। ਬੁਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ادی ਨਾ غمناکی, ਨਾ میں ਵਿੱਚ پلیتی پاکی, ਨਾ میں آبی ਨਾ میں خاکی, ਨਾ میں آتش ਨਾ میں پون। بولیا کی جانا میں کون، نہ میں عربی نہ میں لاہوری، نہ میں ہندی شہر نگوری، نہ ہندو نہ ترک پشوری، نہ میں رندا وچ چدون۔ بولیا کی جانا میں کون، نہ میں بھید مذہب دا پایا، نہ میں آدم ہوا جایا، نہ میں اپنا نام دہرایا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ بھون۔ بولیا کی جانا میں کون، اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میتھو ہور نہ کوئی سیانا۔ بولیا اوہ کھڑا ہے کون، بولیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون۔ جناب، اور اسی کے ساتھ آپ اسی کلام کے ساتھ آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہنے کا۔ جن محترم دوستوں سے بات نہیں ہو پائی، کل ان سے ضرور بات ہو جائے گی۔ جہاں شرط میرے رب کا حکم اور زندگی، اگر ساتھ سننے وفا کی اور میرے رب نے اختیار دیا تو انشاءاللہ کل اسی بس میں سخن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو بہت سا خیال رکھیے گا۔ وہی فکرہ کہ اب ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ اللہ حافظ۔ وہ نفیس بات دا پانی دے کے ہر رگے ہر جائی ہوں، وہ جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا، اتے جسے بوٹی لائی ہوں پھر میری جگڑی جی، اے میلا والے امی جگڑی جی، اے میلا والے امی جگڑی جی، اے نبی پاک دی جگڑی جی، اے نبی پاک دی جگڑی جی، اے مولا ایڈی والی جگڑی جی، اے مولا ایڈی والی جگڑی جی، اے میرے پیر دی جگڑی جی، اے میرے پیر دی جگڑی جی، اے میں سارے سبز دی جگڑی جی، اے میں سارے سبز دی جگڑی جی۔ او دم گٹکو 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 گٹکو کرے سائیں تے کلمہ نبی دا پڑھے سائیں پیر میرے آ جگڑی جی، اے میلا والے امی جگڑی جی، اے میلا والے امی جگڑی جی، اے نبی پاک دی جگڑی جی، اے نبی پاک دی جگڑی جی، اے مولا ایڈی والی جگڑی جی، اے مولا ایڈی والی جگڑی جی، اے میرے پیر دی جگڑی جی، اے میرے پیر دی جگڑی جی، اے سارے سبز دی جگڑی جی، اے سارے سبز دی جگڑی جی۔ جگنی تار کھائی وچ تھال، جگڑی تار کھائی وچ تھال، چھڈ دنیا دے جنجال، چھڈ دنیا دے جنجال، کچھ نہیں نبھنا بندیاں نال، کچھ نہیں نبھنا بندیاں نال، او
ਉਹ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਉਹ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਉਹ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪਿਆਰੀ, ਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗਾਲੜੀਆਂ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਢਲੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਸੋਨਾ ਕੁਠਿਆਲੜੀਆਂ, ਔਰਤ ਮਰਦ